کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن جسے ہم ہدایت کی کتاب مانتے ہیں، کیا وہ کسی کو گمراہ بھی کر سکتا ہے؟ سننے میں یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ ایک تضاد سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب خود قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ چلیں آج مل کر اس گہرے نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ جو کتاب روشنی دکھانے آئی ہے وہ بھٹکنے کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا روحانی سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں کہیں اور نہیں بلکہ قرآن کی سب سے پہلی اور مستند تفسیر میں ملتا ہے۔ اور اس راز کو سمجھنے کے لیے ہم رجوع کریں گے قرآن کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں علم اور حکمت کی دعا فرمائی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو تفسیر ابن عباس کی روشنی میں قرآن جب یہ کہتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ بہت واضح طور پر ایک خاص گروہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور قرآن ان کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ ہے الفاسقین۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہدایت کی یہ کتاب گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ فاسقین ہیں کون؟ تو دیکھیں، تفسیر کے مطابق فاسق وہ شخص ہے جو سچائی کو جانتا ہے، اسے پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر کھلم کھلا اللہ کے حکم کو توڑتا ہے۔ یہ کوئی انجانے میں ہونے والی غلطی نہیں، بلکہ یہ ایک طرح کی بغاوت ہے، حد سے گزر جانا ہے۔ اچھا، تو ان لوگوں کو پہچانا کیسے جائے؟ کیا ان کی کوئی خاص علامات ہیں؟ جی بالکل، قرآن خود ان کی 3 بڑی نشانیاں بتاتا ہے جن سے ان کا پورا کردار ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پہلی نشانی، یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسری، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، خاص طور پر خونی رشتے، انہیں کاٹ دیتے ہیں۔ اور تیسری، یہ زمین پر بگاڑ اور فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو صرف معاشرے میں خرابی نہیں لاتے بلکہ انسان کی اپنی روح کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ جو کام ہے نا، یہ محض غلطیاں نہیں ہیں بلکہ یہ شعوری فیصلے ہیں، یہ چوائس ہے۔ اور یہی وہ فیصلے ہیں جن کی وجہ سے دل پر مہر لگ جاتی ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے، اور پھر ہدایت کی روشنی اس تک پہنچ نہیں پاتی۔ تو جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ گمراہی کے اسباب کیا ہیں، تو ہدایت کا راستہ خود بخود روشن ہونے لگتا ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ ایک ہی تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہدایت پانے والوں کا راستہ کیسا ہوتا ہے۔ فرق بالکل صاف اور واضح ہے۔ ایک طرف فاسق ہے جو عہد توڑتا ہے، رشتے کاٹتا ہے اور فساد کرتا ہے، تو دوسری طرف متقی ہے جو عہد نبھاتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے اور اصلاح اور امن کی کوشش کرتا ہے۔ ایک راستہ نیچے لے جانے والا ہے اور دوسرا اوپر اٹھانے والا۔ تو قرآن ایک طرح سے ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتا ہے جس میں یہ دونوں راستے صاف نظر آتے ہیں۔ اب یہ ہر انسان پر ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے، ہدایت یا گمراہی۔ یہ ہمارا اپنا انتخاب بن جاتا ہے۔ چلیں اب اس ساری بات کو سمیٹتے ہیں۔ اس پوری گفتگو کا جو نچوڑ ہے اسے ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے سمجھتے ہیں جو اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا دے گی۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی مثال بالکل بارش کی طرح ہے۔ دیکھیں، بارش جب برستی ہے تو وہ امتیاز نہیں کرتی، وہ ہر طرح کی زمین پر برستی ہے، سرخیز زمین پر بھی اور بنجر اور کانٹوں والی زمین پر بھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بارش زمین سے وہی چیز باہر لاتی ہے جو بیج کی شکل میں پہلے سے اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اچھی زمین سے پھول اور پھل نکلتے ہیں اور خراب زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے۔ قرآن بھی بالکل اسی طرح دل پر اترتا ہے اور جو کچھ اندر چھپا ہوتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی بارش تو ہے، لیکن یہ ہمارے دل کی زمین سے وہی اگائے گا جو ہم نے خود بویا ہے۔ اگر ہم نے عہد نبھانے، رشتے جوڑنے اور اصلاح کا بیج بویا ہے تو ہدایت کے پھول کھلیں گے۔ تو اب اصل سوال یہ نہیں کہ قرآن کیا کرتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہدایت کے اس راستے پر میرا اگلا قدم کیا ہے۔